السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مسائل زکوٰۃ قسط نمبر 9 کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی ہم گزشتہ ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کے جو چند اہم مسائل ہیں اس کو ہم نے ذکر کیا۔ اس کے اندر 10 مسائل کو ہم نے ذکر کیا جو اس زمانے میں بہت ہی اہم ہے۔ لوگ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ غلطیوں کے اندر، کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی رہتی ہے۔ تو گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے 10 مسائل ذکر کیے۔ اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر آگے کے مسائل کو ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پرائز بانڈ کسی آدمی نے خریدا تو پرائز بانڈ کی اصل قیمت، یعنی جس رقم سے پرائز بانڈ خریدا ہے، وہ نصاب زکوٰۃ میں جو ہے شامل ہوگی اور اس اصل رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر قرعہ اندازی کر کے جو نام نکالنے کی جو صورت ہوتی ہے اور اس صورت میں جو رقم زائد ملتی ہے انعام کے طور پر، تحفہ کے طور پر، تو یہ رقم لینا اولاً تو جائز نہیں، اس کو چاہیے کہ واپس کر دے اور اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے تو اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کی نیت سے وہ اسے دے دے۔ اسی طریقے سے 12 کہ اگر کوئی آدمی کوئی پلاٹ یا زمین خریدے تجارت کی نیت سے، یعنی فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہر سال وہ ادا کرے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس زمین کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے اندر کیا اس کے اعتبار سے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثلاً اگر ایک پلاٹ ہم نے 1 لاکھ کا خریدا، اب 1 لاکھ کا ہم نے خریدا، اب اس پر جو ہے سال گزرتے گزرتے اس پلاٹ کی یا اس زمین کی قیمت جو ہے 5 لاکھ ہو گئی، تو اب زکوٰۃ جو ہے 5 لاکھ کے اعتبار سے دینی پڑے گی۔ اور اگر اسی طریقے سے پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا ہو تو اس پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے۔ اور اگر پلاٹ رقم کو محفوظ کرانے کے لیے خریدا ہو تو صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے نمبر 13 جو ہے اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر آدمی کی اگر نیت ہو جائے کہ نہیں اب اس کو فروخت کیا جائے، تو جب تک اس کو فروخت نہ کیا جائے، بیچا نہ جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور بیچ دیا جائے گا تو اس کی جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے 14 مسائل ہے کہ اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے سے پہلے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ گزشتہ یعنی آنے والے سال کی جو زکوٰۃ ہے، یعنی جو سال کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہونے والی ہے، تو اس سال کے پورا ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی ایڈوانس میں اگر کوئی آدمی، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ البتہ حساب جو ہے وہ متعلقہ تاریخی کو اور متعینہ تاریخی کو کیا جائے گا جب جو ہے زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ زکوٰۃ ہو گیا، تو یہ زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انکم ٹیکس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہوئی ہے۔ تو اس کی یہ سوچ جو ہے، ایسے لوگوں کی جو سوچ ہے غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کو دی جاتی ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور یہ عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے الگ سے ادا کرنا فرض ہے اور یہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ انکم ٹیکس میں سوچیں گے کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، تو نہیں، کیونکہ وہ حکومت کی ضروریات ہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے دینی کتابیں، کپڑے، جوتے یا کوئی اور استعمال کی چیز خرید کر مستحق کو مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کی اجازت سے اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اگر اجازت کے بغیر دے تو ادا نہیں ہوگی، خواہ بعد میں اجازت بھی دے دے۔ تو یہ جو ہے ذہن میں رکھنے کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو اب اگر کوئی جو ہے اس کی اجازت سے اگر زکوٰۃ دے دیتا ہے، جس پر فرض زکوٰۃ ہے اس کی اجازت سے اگر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی، اور اگر اجازت کے بغیر دے تو ادا نہیں ہوگی، لیکن ادا کرنے کے بعد پھر اجازت لے تو اس سے بھی ادا جو ہے
نہیں ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے مستحق آدمی کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہدیہ، انعام وغیرہ کے نام سے دینا بھی جائز ہے، البتہ ہمیں جو ہے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ بہتر ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ کچھ رقم ہے، آپ اپنی ضروریات میں جو ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں، مستحق زکوٰۃ طلبہ کو انعام کے طور پر زکوٰۃ کی رقم، کتاب وغیرہ دے سکتے ہیں، اور یہ جو ہے مدرسہ اور مسجد کا چندہ خواہ نصاب کے برابر ہو یا نصاب سے زائد ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اگر آدمی مقروض ہو جائے تو یہ شخص چونکہ صاحب نصاب رہ چکا ہے، اس لیے اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ جب اس کی حالت بہتر ہوگی تو اس کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر صاحب نصاب نے زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے کے لیے الگ پیسے رکھی تھی، الگ جو ہے جگہ پر رکھ دی تھی رقم کو، اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس نے ادا نہیں کی، تو اگر ادا نہیں کی اور ادا کرنے سے پہلے مال زکوٰۃ کا مال اگر چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر اس سے جو ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کا مال چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ تمام مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی مد میں مریضوں کو خون خرید کر دینے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، بلکہ دوبارہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ خون مال نہیں، ہاں البتہ اگر انہیں براہ راست زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چند مسائل ہیں، پھر آگے ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملتے ہیں نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔